بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے ابتدا کرتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے تو آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ گو اہیڈ اینڈ کک اٹ آف. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الصف کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، اور جو ہمارے آج پچھلے چند ایک دنوں کے حالات ہیں ان سے اس چیز کا بہت گہرا تعلق ہے، اور انشاءاللہ پہلی چند ایک آیتوں کے اندر وہ چیز واضح بھی ہو جائے گی. آپ میں سے جو لوگ ریگولرلی ہمارا سیشن اٹینڈ کرتے ہیں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا اس کے بارے میں، اور جو لوگ نہیں کرتے آپ کو میں یہ ہائی لائٹ کر دوں کہ یہ تذکیہ بالقرآن کا سیشن ہے، یعنی کہ ہم اس کے اندر تفسیر کی کو بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے. آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم ایک صورت کور کرتے ہیں، اور اس صورت کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو انسان کے دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے قرآن شریف کو سمجھ کے. تو ہم قرآن شریف کی آیات کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہو سکے. اب آج ہم بات کریں گے سورۃ الصف کے بارے میں. سورۃ الصف شاید قرآن شریف کی مختلف آیات، مختلف صورتوں کے اندر جو صورتیں ایک بہت ہی گہرا اثر انسان کے اوپر ڈالتی ہیں، جو انسان کو اس کی زندگی کا مقصد واضح کر دیتی ہیں، جس سے انسان کو اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے. سورۃ الصف ان صورتوں میں شامل ہے. ہر صورت، قرآن شریف کی ہر صورت اللہ تعالیٰ کے خطبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے، آپ تصور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، اور اس تقریر کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک نقطہ ہوتا ہے جو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت، اللہ تعالیٰ کے اوپر کی انسان کے اوپر انتہائی شفقت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندے سمجھ جا، یہ جو تو فلاں کام کر رہا ہے اس کے اندر یہ فلاں فلاں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ، اور اس کے بعد فیصلہ کر، اپنی زندگی کے فیصلے اس کے مطابق کر. تو یہ ہے جناب قرآن شریف کی کسی بھی صورت کا معاملہ. اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الصف کی. سورۃ الصف کے اندر کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہو جائے تاکہ جو ہی ہم اس کی ابتدا کریں اس کے اندر آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ یہ صورت کس وقت نازل ہوئی تھی. مدینے کے بالکل ابتدائی دن تھے، یعنی کہ نبی کے وسلم کی ہجرت ہوئی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں. ابتدائی دنوں میں ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، اور وہ آ کر ان سے کچھ سوال پوچھا کرتے تھے اسلام کے بارے میں، اور ان سوالوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ان کو تعلیمات دیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، اور ان سوالوں سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہم چونکہ وہاں موجود نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود نہیں ہیں، تو ہمیں اس چیز کا شاید ادراک بھی نہ ہوتا کہ ہم سوال کیا پوچھیں. چونکہ انہوں نے سوال پوچھے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا بھائی اس سوال کا جواب کیا ہے. تو صحابہ کرام نے سوال یہ پوچھا کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اب ذرا سوچ لیجیے کہ صحابی کے ذہن میں مقصد کیا تھا. صحابی کیا چاہتے تھے کہ میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتا ہوں. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ بھائی کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز یہ پسند ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن قربان کرے. ظاہری بات ہے میں پیرافریز کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ انسان اپنی محنت، اپنا پیسہ اور اپنی جان اللہ کی راہ میں لگا دے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز محبوب ہے. تو صحابہ نے کرام نے سنا، سب نے سنا، سب خوش ہوئے کہ بھئی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہے، ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کریں. لیکن اس کے بعد یہ بالکل مدینے کے ابتدائی دن ہے. جو مکہ سے صحابہ کرام آپ یوں سمجھیں کہ 13 سال کی ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے، اب وہ جو مدینہ تشریف لائے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا تو درجہ الگ ہے. لیکن مدینہ کے جو لوگ ہیں ابھی ابھی مسلمان ہونے شروع ہوئے ہیں، ابتدائی دن تھے ان کے، جس کی وجہ سے ان کے فیصلوں میں، ان کی باتوں میں، ان کے روزمرہ کے اندر وہ چیزیں نظر نہیں آئیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں. یعنی اس میں کچھ کمی رہ گئی، آپ یوں سمجھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف کی یہ آیات نازل کی، اور یہ آیات نازل کی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے. آپ کو جو انداز گفتگو سے پتہ بھی چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو تمہیں یہ کچھ کرنا پڑے گا. تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں سورۃ الصف کی، جس میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنے ساتھ تعلق کو گہرا کرنے کے لیے ہمیں کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ہر چیز جو دنیا اور آسمانوں میں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سورت کی ابتدا کرتے ہیں یہ بتا کے کہ بھائی تو بھی میری مخلوق ہے بندے، تو ہے میری مخلوق، لیکن تو ہی واحد مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اور چیزیں بنائی ہیں، ہم سے اوپر ہیں، ہم سے نیچے ہیں، ہمارے آگے پیچھے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں. کچھ کو ہم اپنے سے آپ سے بہت زیادہ بڑا اور طاقتور سمجھتے ہیں، کچھ کو ہم اپنے آپ سے بہت کمزور سمجھتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم جانداری نہیں مانتے. لیکن حقیقت میں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. یہ تمام چیزیں، انسان بھی، پتھر بھی، انسان تو وہ جو اپنا چوائس ہوتی ہے وہ کرتا ہے نا، انسان اور جن کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، لیکن پتھر بھی اور آسمان بھی اور بادل بھی اور پانی بھی اور درخت بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو انہیں بڑی اونچی سی ایک آواز آئی. اب آواز انہوں نے ڈسکرائب تو نہیں کی، لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی آواز ہے کہ وہ انہونی قسم کی چیز تھی، عام طور پہ اس قسم کی آواز نہیں آیا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، یہ دوسرے پہاڑوں سے اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ بھئی مجھے کتنی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا شکر ہے کہ میرے اوپر ایسے لوگ چل رہے ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام جب جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں کبھی کبھی. تو کچھ صحابہ کرام نے نبی قسم کے کھانے کو سنا کہ وہ اس کو اپنے منہ میں لقمہ ڈال رہے تھے اور اس لقمے سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں ہمارے ارد گرد، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کی تسبیح کیا ہے. اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں پہلی آیت کے اندر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کے تمام چیزیں زمین میں اور آسمانوں میں جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ ہے زبردست العزیز، حکیم الحکیم، حکمت والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں اپنے بندے سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اور اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ قرآن شریف میں جہاں پہ بھی آ جائے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً کان دھرنے چاہیے. سنیں کیا کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے، کیسے کہا جا رہا ہے، کس انداز میں کہا جا رہا ہے. اچھا کیونکہ یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنوں میں قیامت کے دن بھی شامل کرے جنہیں وہ اس دن کی پریشانی سے بچائے گا. تو جو ہی کہا جائے یا ایھا الذین آمنو، کان دھری کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو وہ چیزیں جو تم کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ منافقین سے بات نہیں ہو رہی، یہ کافروں سے بات نہیں ہو رہی، یہ مومنوں سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مومنوں، تم کئی دفعہ اپنی زبان سے کچھ ایسی چیزیں ادا کر دیتے ہو، ایسی چیزیں کہہ دیتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یعنی تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے. تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو کہ فلاں 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 چیزیں ہونی چاہیے، اچھی بات ہے یہ کرنے کی، یہ تو جناب حدیث ہے یہ کرنا چاہیے، یہ تو جناب قرآن شریف کی آیت ہے یہ کرنا چاہیے، لیکن بھئی تمہارے عمل میں وہ نظر نہیں آ رہا، تمہارے اپنے عمل میں وہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ اس زمانے کی ابتدائی مسلمانوں سے بھی بات ہو رہی ہے جن کی بھی ٹریننگ ہو رہی تھی، اور آپ سے اور مجھ سے بھی بات ہو رہی ہے کہ معذرت، یہ کچھ گروپ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاس کوڈ نہیں ہے ان کے پاس. میں نے پاس کوڈ شیئر کیا تھا، آپ میں سے اگر کسی کے پاس ہے ایکسس گروپ کی، تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ پاس کوڈ شیئر کر دیجئے. جزاکم اللہ خیر. میں معذرت چاہتا ہوں اس کی، میں دوبارہ سے ڈال دیتا ہوں. سو جزاکم اللہ خیر. اچھا اجی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم وہ چیزیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ انتہائی ناپسندیدہ حرکت ہے کہ اگر تم اپنے منہ سے کچھ کہو اور کرو نہیں. یعنی کہ ایک اچھا مسلمان کیا کرتا ہے جناب، وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، اور قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ پھر خود بھی اپنے اوپر بھی عمل درآمد اس کا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے. نبی کے وسلم کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ہم اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل کرنے کے لیے جو عمل دخل ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن وہ عمل اس درجے کا نظر نہیں آ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم اپنے قول اور فعل میں تضاد کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے وہ سنو، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ آخر میں وہ کلمات آئے ہیں جو کہ کل
شام سے یا آج صبح سے مجھے معلوم نہیں، ہم نے بار بار سننے شروع کیے ہیں، کیونکہ ہماری افواج پاکستان نے اب جو ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے اندر جو ان کی جوابی کارروائی ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے آپریشن بنیان مرصوص. یہ ہے وہ بنیان مرصوص. اور جس نے بھی یہ نام رکھا ہے سبحان اللہ، اس کی عقل کو داد دینی پڑے گی، اس کی حکمت کو بھی داد دینی پڑے گی. اس نے بہت چن کر، بہت سوچ سمجھ کے نام رکھا ہے. اور آپ کی اور میرے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں. مسلمانوں سن لو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھے، وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو، وہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں صفن، اکٹھے ہو کر. پہلی چیز آ گئی صفن، اکٹھے ہو کر. اکٹھے ہونے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ وہ لوگ جو شاید جن کے ساتھ شاید کوئی اختلافات ہوں گے ہمارے، شاید ہماری رائے ان سے مختلف ہے کچھ چیزوں کے بارے میں، شاید کبھی ہمیں لگتا ہے یار انہوں نے ہم پر زیادتی بھی کی ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے اس چیز کو اٹھانے کا. یہ وقت ہے اکٹھے ہونے کا. یہ وقت ہے صفن، ایک صف میں کھڑے ہونے کا. جیسے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے، ایسے ہی جب ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے ہم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے. ہمیں کوئی شخص ادروائز ہماری کسی وجہ سے اختلافات بھی تھے اس سے، اب وہ معاملہ نہیں ہے ان اختلافات کو دوبارہ اٹھانے کا. اب معاملہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جائیں صفن. اس کے بعد کأنہم، جیسے کہ ہیں وہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار. یہ اردو کا محاورہ ہے سیسا پلائی دیوار. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیوار کو مضبوط کرنا ہوتا ہے نا، مضبوط کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ مختلف چیزیں کرتے ہیں. پھر اس کے اندر کسی زمانے میں اس کے اندر سیسا ڈالا جاتا تھا، لیڈ ڈالی جاتی تھی، جس کے بعد وہ دیوار اتنی مضبوط ہو جاتی تھی، جیسے بالکل ایسے جیسے آج کل کنکریٹ کی دیواریں بنائی جاتی ہیں جس کے اندر میٹل کی بارز ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی پکی دیوار جس کو توڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یہ ہے بنیان مرصوص. اور بنیان مرصوص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری فوج بنیان مرصوص ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا پورا معاشرہ بنیان مرصوص ہوگا. آپ اور میں بھی اس میں شامل ہیں. ہمیں بھی صفن ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں بھی بنیان مرصوص بننا پڑے گا. اور کیوں بننا پڑے گا، کیوں کریں ہم ایسے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ہم چاہتے ہیں، یہ طریقہ ہے اس کا، صفن کأنہم بنیان مرصوص. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر بہت سارے واقعات ہمیں دکھائے ہوں گے، ہماری اپنی ذاتی زندگی کے اندر. اور اب وہ معاملہ آ چکا ہے کہ ہم نے کووڈ بھی دیکھا جناب، 2-3 سال کی ایک عجیب سی ایک وبا جو پوری دنیا میں پھیلی تھی، ہم نے وہ بھی دیکھی. پھر ہم نے دنیا بھر میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھا. ہم نے خاص طور پہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہوتے ہوئے دیکھا. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہماری آنکھیں کھل گئیں. ہمیں لگا کہ اس سے پہلے شاید ہم بے وقوفی میں تھے، شاید ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا. اور اب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں یہ معاملہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کبھی جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے، تمہارا کہتے ہیں ہینڈ موو کر دیا جائے، تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے، تو پھر ثابت قدم رہو، پھر اس کے بعد ثابت قدم رہو. اور یہ وقت ہے ثابت قدم ہونے کا، یہ وقت ہے بنیان مرصوص بننے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں اسی صورت کے اندر کہ دیکھو تم سے پہلے بھی مسلمان قومیں گزری ہیں، انہیں بھی کہا گیا تھا بنیان مرصوص بن جاؤ، انہیں بھی کہا گیا تھا یہ کرنے کا، کیونکہ یہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے دینی پڑتی ہے قربانی. جب ان کو کہا گیا تھا قربانی دینے کا تو انہوں نے پہلے فسق کیا، جو کہ ہم پچھلی 2 صورتوں میں دیکھ چکے ہیں. فسق کا مطلب ہوتا ہے آپ جانتے بوجھتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے سچ کیا ہے، اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اصل بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اس کے باوجود اب وہ کریں جو غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ اگلی چند ایک آیات میں کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کی طرح فاسق اور متکبر نہ ہو جانا. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو اس زمانے کے مسلمان تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. اب اذیت کس قسم کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو اذیت دیا کرتی تھی کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنائی جاتا تھا تو وہ اس پہ نافرمانی کیا کرتے تھے. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ جانتے بھی تھے، وہ اقرار بھی کرتے تھے کہ ہاں مانتے ہیں تم اللہ کے رسول ہو، لیکن پھر بھی ان کا کہا نہیں مانتے تھے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو پھر جب انہوں نے راستے سے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ٹیڑھ ڈال دی.
یہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے میرے بھائیوں، کہ جب انسان فسق کی راہ پر چلنا شروع ہوتا ہے، جانتا بوجھتے ہوئے جانتا ہے کہ صحیح کام ہے یہ کرنے کا، لیکن اس کے باوجود وہ غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ غلط کام کرنا اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جاؤ، تم اس طرف جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس قسم کے انجام سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی مثال بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ دوسری مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ دوسری مسلمان قوم تھی۔ اس کے بعد وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو بھیجا گیا ہوں، اور میں تصدیق کر رہا ہوں اس سے پہلے جو تمہارے پاس تورات موجود ہے، میں تو اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اور میں تمہیں ساتھ ساتھ ایک خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام ہوگا احمد۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آئے بنی اسرائیل کے پاس بالکل کھلی کھلی نشانیاں لے کے، قالوا هذا سحر مبین، انہوں نے کہا بھئی یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے۔ یہ کرتوت ہیں اس زمانے کے مسلمانوں کے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا مسلمانوں، جب تم جانتے ہو کہ صحیح کام کیا ہے کرنے کا، تم وہ کرو جو تمہیں آسان لگتا ہے، تم وہ کرو جو تمہیں میٹھا میٹھا لگتا ہے، تم قربانی دینے سے گریز کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اور پھر اس سے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر افترا باندھے، یعنی جھوٹ گھڑے، اللہ الکذبہ وہو یدعى الی الاسلام، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ اسلام کی طرف بلا رہا ہو، واللہ لا یہدی یعنی اس شخص کو دعوت دی جا رہی ہو کہ وہ اسلام کے سامنے سر جھکا دے، ایسے ظالموں کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم نے تو جناب اپنی گفتگو کی ابتدا کس چیز سے کی ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو پھر ہمیں اس پیغام کو غور سے سننا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں اس کے اندر ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں اسلام پسند نہیں ہے، اور اب یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی روشنی کو بجھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ جو اس وقت ہمارا اور ہمارے دشمن ملک کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں بھی یہ ملک کا معاملہ نہیں ہے، اصل میں ان کا مسئلہ اسلام کے ساتھ ہے، اور یہ وہ بات اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتے کے اندر جتنے ان کے جو تھنک ٹینکس ہے، ان کے اندر کچھ انٹرویوز ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو پاکستان کی قوم ہے، ہمیں انہیں اذیت پہنچانی ہے، ہمیں کسی طریقے سے انہیں دکھ پہنچانا ہے۔ ان کا اصل میں مسئلہ ہے اسلام کے ساتھ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ، میں قرآن شریف پہ واپس آ رہا ہوں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے، یعنی یہ معمولی سی ان کی قوت ہے، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی برا لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے ان مشرکوں کو یہ چیز کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ایسا ہونا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے اور میرے لیے سوال اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، ہم اس کے اندر اللہ کی سائڈ پہ ہونا چاہتے ہیں یا دوسری سائڈ پہ ہونا چاہتے ہیں؟ اور اگر اللہ کی سائڈ پہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، اس میں ہمیں اپنی محنت لگانی پڑے گی، اس میں ہمیں اپنا پیسہ لگانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کچھ جان کی بھی قربانی دے، زخم لگ جائے یا کسی کی جان بھی چلی جائے، لیکن اگر جان اللہ کی راہ میں جا رہی ہے تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک طرح کا ٹریڈ ہے، یہ ایک طرح کی ایک تجارت ہے جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ سے سنیے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، بتاؤں میں تم کو وہ تجارت، وہ لین دین جو تمہیں انتہائی دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ میرے بھائیو بہنوں، ذرا یہ سن لیجئے کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ حقیقت میں ہم میں سے ہر شخص اگر ڈیفالٹ ہونا ہماری، تو ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے، اور بچانے والا اللہ رب العزت ہی ہے، اور صرف وہی بچا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی،
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپے گا کیسے؟ سن لیجیے ذرا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا لین دین جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. اب ذرا غور سے ہمیں سننا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ دو تین چار چیزیں بتائیں گے کیا ہے وہ لین دین، ہمیں کیا کرنا ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لا اور اس کے رسول پر. ٹھیک ہے جناب، الحمدللہ یہ تو ہم نے سب کر لیا نا. ہم اسی لیے قرآن شریف سن رہے ہیں کیونکہ یہ تو ہم نے کر لیا. اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی ذات سے. ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں عام طور پہ یہ جو جہاد ہے یہ افواج کیا کرتی ہیں، تو وہ جو افواج کر رہی ہیں اس میں جو ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن اگر مال کے حوالے سے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اسی طریقے سے ان حالات میں خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی اور رضاکارانہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق وہ کریں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہی ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے دو چیزیں کہی ہیں، ایک ایمان لانا، اور دوسرا اگر یہ بنیاد و مرسوس کا واقعی حصہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز یہاں پہ کیا کہی ہے؟ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، قربانی دینا، جہاد کرنا اس کی راہ میں، اپنی پیسے سے بھی اور اپنی جان سے بھی. اللہ تعالیٰ بدلے میں ہم کیا دیں گے؟ یہ تو چلے ہماری طرف سے ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے تمہارے گناہ. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتے ہوں گے دریا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہترین گھر. فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ابدی قیام کی جنتوں میں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. اصل کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں نا پتہ چل جائے تو یہ ہے بڑی کامیابی. میرے بھائیو بہنوں، جب اس قسم کے حالات آتے ہیں مسلمانوں کے اوپر تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درجے بلند کرنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی شخصیت کے اندر لوگوں کے کردار کے اندر ایک نکھار لانا ہوتا ہے. تو ہمارے اوپر جب اس قسم کے حالات آئے ہیں، یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں وہ خیر فوری طور پہ نظر نہ آ رہی ہو، لیکن یہ وقت ہے ثابت قدم رہنے کا، یہ وقت ہے کھڑا ہو جانے کا حق کے ساتھ، یہ وقت ہے اپنے اور اپنے ساتھ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے ساتھی مسلمان موجود ہیں ان سب کی ہمت بندھانے کا. یہ وقت ہے اصل کامیابی حاصل کرنے کا، اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ہے اصل کامیابی. اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز بھی جو تم چاہتے ہو. ہم سب چاہتے ہیں وہ دوسری چیز. وہ دوسری چیز کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح. وبشر المؤمنین، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ممکن بنائے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اور ہر شخص کی دعا ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت ادا کرے. اور وہ لوگ جو اسلام کو ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا غرور خاک میں ملا دے. ہم تو کمزور ٹھہرے، ہمارے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے، ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، چھوٹی موٹی قربانی دے سکتے ہیں، ہم وہ کریں گے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. ہم تو اپنی طرف سے صرف اتنی وہ کوشش کریں گے، لیکن جیت دیتے ہیں اللہ رب العزت. اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جیت دے، آمین. پھر اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں اللہ کے انصار بنو، اللہ کے انصار بنو. انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، دوبارہ غور سے سنیے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. ابھی اللہ کی مددگار کیسے بنا جاتا ہے؟ کما قال، اب آگے سے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یعنی ان کے صحابی جو تھے ان سے کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری لیے میرا مددگار بنے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، کون ہے جو ایسا کرے گا؟ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، پھر ہم نے یعنی اللہ رب العزت نے اس ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی. ایدنا، تائید کی، یعنی
ہاتھ بٹایا ان کا، اور اللہ کا بھائی اللہ کا ہاتھ کسی کے ساتھ آ جائے تو پھر کون اس کے ساتھ، اسے کوئی گزن کوئی نہیں پہنچا سکتا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہی غالب ہو کر رہے. یہ ہے جناب سورۃ الصف. آپ دیکھ لیجئے شروع سے آخر تک اس کے اندر ساری گفتگو اس بارے میں ہو رہی ہے کہ خلوص کیا ہوتا ہے. ہم اپنے منہ سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں انسان کا خلوص ٹیسٹ تب ہوتا ہے، یعنی اس کا امتحان تب لیا جاتا ہے جب کچھ مشکل حالات آتے ہیں. یہ وقت ہے، مشکل حالات اگر آئے ہیں، یہ وقت ہے ہمارے امتحان کا. اور اس امتحان میں پورا اترنے کے لیے ہمیں کرنی ہے اپنی طرف سے کوشش، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے قربانی کے لیے. میں نے اس حوالے سے ایک لسٹ بنائی ہے چھوٹی سی، ان چند چیزوں کی جو میرے ذہن میں آئیں، اور آپ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ ذہین لوگ ہیں، آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اس سے کئی اور چیزیں آئیں گی. سب سے پہلے تو آج کے ہوم ورک کے طور پر اس صورت کی تلاوت ہم کریں گے انشاءاللہ، اور میں نے وہ لنک جو ہے وہ گروپ کے اندر ڈال دوں گا. آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو گروپ میں شامل نہیں تو میں دوبارہ سے گروپ کا وہ کیو آر کوڈ بھی اس کے بعد دکھا دوں گا. دوسرا یہ اہم چیز کہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہونے کی نیت کر لیجئے. اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. سب سے پہلے ہے عزم. عزم، میں اللہ کے دوستوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کے قریب لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جنہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. یہ ہے پہلی چیز، عزم. دوسرا ہے صبر. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ اس مشکل کو ایسے جھیلتے ہیں مسکرا کر، کیونکہ وہ جو آپ کے اوپر مشکل بھی آئی ہے وہ چیلنج کے طور پہ آئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور جو اس قسم کا معاملہ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے آپ کو، وہ اقبال کے الفاظ کے اندر، اونچا اڑانے کے لیے. صبر. تیسری چیز ہے جیسے میں نے یہاں پہ جد و جہد کہا ہے، اور پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر جہاد اپنے مال سے اور اپنی ذات سے، یعنی اس کے اندر قربانی. اور یہ صرف ایک ذات کا یا صرف افواج کا معاملہ نہیں ہے، اس میں پوری قوم شامل ہوگی. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی کامیابی ہمیں نظر آئے گی، اور انشاءاللہ آئے گی، ہم دیکھیں گے وقتاً فوقتاً ہمیں کچھ کامیابی نظر آئے گی. جہاں پہ کامیابی نظر آئے گی اس کے اوپر اترانا نہیں، اس کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا، اس پہ تکبر نہیں کرنا. اس وقت اپنا ماتھا زمین سے لگا کر، قبلہ رخ ہو کر زمین سے لگا کر سجدہ شکر ادا کرنا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیجئے کہ اس نے کامیابی دی. کیونکہ مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی توقع یہ ہے کہ وہ یراؤن الناس کی طرح نہیں ہوتا کہ دوسروں کو دکھاتا پھرے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. یہ گھمنڈ اور تکبر یہ مشرکوں کافروں کا وتیرہ ہے، ہمارا نہیں. اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے ملتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ماتھا زمین سے لگا دے، میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے کامیابی دی. اور اگر کبھی کوئی زخم پہنچتی ہے، کوئی زخم لگتا ہے، تو اس وقت پھر ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتے ہیں کہ میرے رب، آپ نے ہمیں یہاں پہ جو آپ کی مرضی سے یہاں پہ ہمیں کچھ جو زخم لگا بھی ہے، میرے رب اس میں بھی خیر ڈال دیجیے، اس کو خیر میں تبدیل کر دیجیے. 5ویں چیز اس میں یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں کا، یا جو آپ کا حلقہ احباب ہے، جہاں تک آپ کی وسعت ہے، ان سب کا خاص خیال رکھیے. ان سے پوچھیے، وقتاً فوقتاً ان کا حال پوچھیے، انہیں جو مدد کی ضرورت ہے وہ کیجیے. کیونکہ جس قربانی کی ہم نے یہاں پہ بات کی ہے نا، چلے ہم میں سے وہ لوگ جو افواج پاکستان میں شامل نہیں ہیں، ہم نے محاذ پہ جا کے تو کچھ نہیں کرنا، لیکن ہمارے اوپر جو آگے پیچھے چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس کی وجہ سے اگر کچھ پریشانی محسوس ہوتی ہے تو اچھا ہوتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کا حوصلہ بندھایا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ آ کے بات کی جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، پوچھا جائے بھی آپ لوگ خیریت سے ہیں، کیا ہے، کوئی چیز کسی چیز کی ضرورت ہو. یہ وقت ہے وہ کام کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. 6 نمبر کے اوپر کچھ لوگ پریشانی محسوس کریں گے رات کے وقت. بچے مثال کے طور پہ، خاص طور پر اگر رات کے وقت کوئی آواز سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھتے ہیں، یا کوئی خبر پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت مسکراتے چہرے سے ان کی ہمت بندھائیے. آپ کا صبر انشاءاللہ وہ بھی محسوس کریں گے. یہ وقت ہے کہ ہم اس قسم کے معاملے کے سامنے مسکرا کرائیں. مسکرائیں کیوں؟ میں بار بار اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کو دکھانا ہے کہ میرے رب، میں تو اپنی طرف سے صبر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس وقت ثابت قدم رہنے کی کوشش کر رہا ہوں. میری استطاعت میں جو کچھ ہے، میں چھوٹا ہی صحیح، میں کمزور ہی صحیح، لیکن میری استطاعت میں جو کچھ ہے میں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور 7ویں چیز اس میں یہ کہ جہاں پر رضاکارانہ طور پر کام کرنے کی ضرورت پڑے، ضرور اس میں شامل ہو جائیے. میں نے خون دینے کی ایک مثال دی تھی، اس طرح کے بے شمار اور کام ہوں گے. اور کوشش کیجیے جو صفن والا لفظ ہے نا، اکٹھے لوگوں کے ساتھ مل کر ہو کے کام کرنا، جس میں کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ پسندیدہ لوگ نہیں ہوتے. انسان ہے نا بھائی، انسان کی شخصیت دوسرے سے نہیں ملتی. لیکن صفن کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھے کام کرنا تاکہ کام ہونا چاہیے. اور خود باس بننے کی ضرورت نہیں، کام ہونا چاہیے. اور آخر میں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو پیغام ہے سورۃ الصف کا پیغام، اس کو اوروں تک بھی پہنچائیے. یہ تھی جناب سورۃ الصف.
میری ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو عزت دے، مسلمانوں کو کامیابی دے، اور جو لوگ اللہ کے دین کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا غرور اور تکبر خاک میں ملا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ یہ ہمارا جو تزکیہ بالقرآن کا گروپ ہے اس کا کیو آر کوڈ دکھا دیتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی اس میں شامل نہیں ہے۔ جو گروپ میں شامل ہے میں آپ کے لیے بتا دوں کہ میں انشاءاللہ یہ جو سلائیڈز ہیں میں ابھی ڈال دوں گا، اس کے بعد پھر جو ہماری آج کی ریکارڈنگ ہے اس کی ویڈیو بھی ہماری اپلوڈ ہو جائے گی، میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا، اور اس کی آڈیو میں سپریٹلی مجھے آج گزارش کی ہے مسجد طوبہ والوں نے، تو میں انشاءاللہ اس کی آڈیو سپریٹلی ڈال دوں گا، جو وہاں کے محتمم ہیں ان سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، وہ پھر آگے شیئر کر لیں گے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے آخر میں ختم کرتے وقت، فجر کے وقت سے تھوڑا سا پہلے اٹھ کر 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجیے کہ میرے رب، آپ ہی ہیں جن سے ہماری امید ہے، آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیے، آپ ہی مسلمانوں کو کامیابی دیجیے۔ بس اس طرح سے دعا کیجیے اور پھر اللہ سے اچھی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اور مجھ سے بھی خوش ہو جائے۔